اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 4 آیاتوں پر گفتگو کریں گے۔ آیات 26 سے 29 تک۔ ان آیاتوں میں بڑے اہم موضوعات ہیں جن پر ہم گفتگو کریں گے۔ اسی طرح مثالیں ہیں، مسائل ہیں، سوالات ہیں۔ یہ کہ قرآنی تمثیلات کی حقیقت کیا ہے اور قرآن میں مثالوں کا بیان کرنا، ان کا مقصد اور ان کی حکمت کیا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے فسق کا۔ فسق کا معنی و مطلب کیا ہے، فاسق کون لوگ ہیں اور ان کا رویہ، کردار اور پہچان کیا ہے۔ اسی طرح ہم عہد و پیمان کی حقیقت، قدر و قیمت پر بات کریں گے، کس پر عمل کرنے کی ضرورت پر قرآن نے کیوں زور دیا، اس کے فائدے کیا ہے اور نقصانات کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جو سوشل کانٹریکٹس ہے، ان پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ فساد فی الارض قرآن کے نظر میں کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور مفسدین کی پہچان کیا ہے۔ اسی طرح ہم گفتگو کریں گے موت اور زندگی کے بارے میں، کہ موت اور زندگی کا معنی اور مفہوم کیا ہے، زندگی بعد از موت کی حقیقت، اہمیت اور حکمت کیا ہے۔ اسی طرح ہم پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون کے بارے میں، کہ یہ ہم مسلمان ہر وقت، خصوصاً جب ہم میں سے کوئی مر جاتا ہے، کیوں پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، معنی اور مطلب کیا ہے۔ پھر ہم پڑھیں گے تخلیق کائنات کے بارے میں، کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو کس طرح پیدا فرمایا، کس طرح پیدا فرمایا، کیوں پیدا فرمایا، اور یہ کہ جو 7 آسمانوں کا تصور ہے، 7 سماوات، یہ 7 آسمان، یہ کیا ہے، اس کی تشریح قرآن کس طرح کرتا ہے اور سائنسدان ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ تو آئیے پڑھیں گے آیات نمبر 26، اس پر گفتگو کریں گے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی، نہیں جھجکتا، ان اس بات سے کہ یضرب، وہ بیان کرے، مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر یا اس سے کم تر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو لوگ ایمان والے ہیں، جنہوں نے ایمان لایا ہے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جب وہ ان مثالوں کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ مثال جو اللہ نے بیان کیا ان کے رب کی طرف سے، جو مثال بیان ہوئی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کا اس مثال کے بیان کرنے سے کیا مقصد ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو ان مثالوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ان مثالوں کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقون، لیکن نہیں گمراہ کرتا اللہ اس سے مگر فاسقوں کو۔ اب پڑھیں گے اس بات پر کہ قرآن میں جو مثالیں بیان ہوئی، خود مثال، تمثیل کس چیز کو کہتے ہیں، کیوں بیان کیا جاتا ہے۔ ہم بھی بہت سارے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ مثلا ہم محبت کے لیے، جب انتہائی محبت ہو، عشق ہو، تو لیلا اور مجنون، اگر لڑکی ہے تو اس کو لیلا کہیں گے، اگر لڑکا ہے تو اس کو مجنون بولیں گے، کہ یار یہ آدمی مجنون بنا ہوا ہے، یہ تو بالکل لیلا کی طرح ہے۔ گویا کہ ہم یہاں پر مجنون کو نہیں بلکہ اس لڑکی کی محبت کو بیان کر رہے ہیں، یعنی اس لفظ سے، مجنون کی مثال سے، اس میں جو بہت محبت ہے لیلا کے لیے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ لڑکا مجنون نہیں، مجنون تو بہت پہلے زمانے میں گزرا ہے، لیلا تو بہت پہلے زمانے میں گزرا ہے۔ آپ یقیناً جان جاتے ہیں کہ یہاں اس مثال کی بیان، اس مثال کا جو بیان ہے وہ صرف محبت کے لیے،
اور اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں حاتم تائی، یار وہ آدمی بڑا حاتم تائی بیان ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس آدمی کی سخاوت کو بیان کر رہے ہیں، نہ کہ وہ ہو بہو حاتم تائی ہے، وہ ہو بہو حاتم تائی نہیں ہے، بلکہ وہ سخاوت میں حاتم تائی کی طرح ہے، یعنی بہت سخی ہے۔ ہم بیان کرتے یار یہ میرا لڑکا شیر کی طرح ہے، یا ہم کہتے زید شیر ہے، تو گویا کہ ہم اس کی بہادری کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں بیان کر رہے کہ زید باقاعدہ ہو بہو شیر کی طرح، اس کا شیر کی طرح دم ہے، شیر کی طرح بال ہے، وہ جنگل میں رہتا نہیں، ہم بیان نہیں کر رہے، ہم اصل میں اس کی زیادہ بہادری کو بیان کر رہے ہیں، تاکہ اس لفظ سے لوگ جان جائے کہ زید بہت بہادر آدمی ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کوا، یار وہ آدمی کوے کی طرح، یعنی وہ بہت چالاک، وہ کوا نہیں ہے بہت، لیکن اس کی چالاکی کو ہم بیان کر رہے ہیں، چونکہ کوا اپنی چالاکی میں ہمارے ہاں بہت مشہور ہوتا ہے۔ یا ہم کہتے ہیں کہ یار وہ لومڑی ہے، گیدڑ ہے نا، اصل میں اس کی بزدلی کو ہم بیان کرتے ہیں کہ یار وہ گیدڑ ہے۔ اور اسی طرح ہم نوشیروان بیان کرتے ہیں، یعنی ایک حاکم حکمران جب عادل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا نوشیروان بناؤ، یعنی بہت عادل ہے۔ یا ہم قارون بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب بڑا پیسے والا ہے اور وہ بہت بخیل ہے۔ تو ان مثالوں سے آدمی بہت جلدی جان جاتا، جب ہم قارون کہتے تو اگلا سمجھ جاتا۔ اگر وہ کہتے ہیں یار قارون تو مر گیا تھا، بہت پہلے بنی اسرائیل میں تھا، یہ کدھر قارون ہے، تو یہ خواہ مخواہ کی بحث۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو مجرد حقائق ہے، جو اعلیٰ حقائق ہے، ان کو سمجھانے کے لیے آسان انداز میں دلنشین طریقے سے ہمیں بتاتا کہ ادھر مچھر سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر یا اس سے کم تیرہ سے بڑھ کر ایک مثال کیوں دیا؟ اور بھی قرآن میں کافی مثالیں، بھیڑ بکریوں کی مثالیں قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو جو عقل سے کام نہیں لیتے، اپنے حواس سے کام نہیں لیتے، وہ چروائے کے لاٹھی کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، وہ چروائے کے ہانکنے پر چلتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کو بھیڑ بکریوں سے تشبیہ دی ہے نا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں یار چرواہا کدھر ہے، اس کی لاٹھی کدھر ہے، ہم بکری نہیں، ہم بھیڑ نہیں، ہے نا، تو یہ خواہ مخواہ کا بحث۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے آسان سمجھاتا ہے۔ اسی طرح کتے اور گدھے کا، جو حرص و ہوا کے پیچھے رکھتا ہے، جو بالکل حریص ہے، بالکل ہوس پرست ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے۔ اور اگر وہ ایسا ہے کہ اس کے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن وہ ان کتابوں کو جانتا نہیں ہے، اگر جانتا ہے تو کتابوں پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ نے فرمایا اس طرح ہے جس طرح گدھے کے پیٹھ پر کتابیں لا دی، جس طرح گدھا اس کو جانتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح مکڑی کے جالے، اس کا بہت مثال ہے نا، کمزور جالا۔ ہم لوگ، ایک انسان ہے مکڑی کے جالے کی طرح، بہت وہ کچھ کرتا ہے، لیکن اس کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے، لیکن اس کے تئیں وہ بڑا طاقتور۔ یا ایک عورت کا جو سود کاٹنا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو ان مثالوں سے ہمیں چاہیے کہ ان حقائق کو ہم سمجھیں، جو مجرد حقائق، جو اعلیٰ حقائق، جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دم ایک طرف لے جانا چاہتا ہے، وہ حقیقت ایک دم ہمارے سامنے آ جاتی، بہت آسان دل نشین طریقے سے، نہ کہ پھر اس مثال سے ہم اللہ تعالیٰ پر اعتراض کریں، ہم قرآن پر اعتراض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال کیوں بیان کی، ایسی تمثیل کیوں بیان کی، تمہیں سمجھانے کے لیے بیان کی کہ تم اس کو سمجھو، اس حقیقت کو جان جاؤ جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے، وہ جو مجرد حقیقت ہے، وہ جو اعلیٰ حقیقت ہے، تاکہ اس سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن پھر وہی بات جس طرح قرآن کہتا ہے نا، ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم۔ اب انسانوں میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حقیقت پسند انسان، حق پرست انسان، اس کے مقابل میں ایک انسان حقیقت کو ڈانپنے والا ہوتا، وہ حقیقت کو فراموش کرنے والا ہوتا، وہ حقیقت کو سورج کی طرح عیان دیکھے تب بھی اس کو نہیں مانے گا، وہ اپنے تعصبات کا شکار ہوتا، اپنے مفاد کا شکار ہوتا، اس نے اپنے عقل پر پردے ڈالے ہیں، اس کے تعصبات اور مفادات نے ان کے حواس کو بالکل ناکارہ بنایا ہے۔ تو دو قسم کے بھی انسان ہو گئے، ایک مومن حقیقت پسند، ایک کافر
حقیقت کو چھپانے والا. دونوں کے تاثرات الگ الگ ہوئیں گے, دونوں کے رویوں میں فرق ہوگا. جو مومن کا رویہ ہے وہ ایک دم اس سے اثر لے گا. جس طرح میں نے ایک پودا پھول کا میں نے دیکھا تو مجھے وہاں پھول ہی پھول نظر آئیں گے. یار اس پودے میں کتنی خوبصورت پھول ہے, کس قدر خوشبودار پھول ہے. میں اب اس پودے کی تعریف کروں گا. لیکن ایک دوسرا آدمی وہ اس میں کانٹوں کو گنے کا, یار یہ کیسا پودا ہے, کانٹوں سے جو ہے نا بھرا ہوا پودا ہے. اس کو کانٹے نظر آئیں گے کافر کو, اور مومن کو اس میں پھول نظر آئیں گے. مومن اس کی تعریف کرے گا, اس سے سبق لے گا, اس پھول کو سونگے گا, اس کی خوشبو لے گا. جو کافر ہے وہ اس پودے سے بھاگے گا, اس کو کانٹے نظر آئیں گے. اسی طرح ان مثالوں سے مسلمان ایک اثر اچھا لیتا, وہ ہدایت پاتا ہے, وہ راستے پر آتا ہے, اس کو سمجھتا ہے, اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. بمقابل ایک کافر کے وہ غلط اثر لیتا, وہ اس سے نقصان اٹھاتا, وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو گمراہ نہیں کرے گا. لوگ اپنے رویوں کے مطابق گمراہ ہوتے. اگر میرا رویہ ٹھیک ہے, میں حقیقت پسند ہوں, میں حق پرست ہوں, تو ہمیشہ میں حق کی طرف جاؤں گا. ہر وہ چیز جو میں حقیقت کی طرف لے جائے گا میں اس کو مانوں گا. اور اگر میں نے پہلے سے طے کیا کہ میں نے حقیقت کو ماننا بھی ہے, میں نے ایسا رویہ بنا ہوا ہے, تو میں ہمیشہ اچھی چیزوں سے اچھا اثر نہیں لوں گا. وہی چیز مجھے گمراہی کی طرف لے جائے گا. زہر سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے اور بہت سارے لوگ زہر سے مرتے ہیں. جو مرنا چاہتے ہیں زہر ان کو مار دیتے, اور جو شفا پاتے وہی زہر ان کے لیے شفا کا باعث بنتا. آگ جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, آگ اس کو فائدہ دے گا. جو اس میں جلنا چاہتا آگ اس کو جلائے گا. اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا یہ مثال ان کا رویہ, ان کے رویے اس کو جو ہے نا گمراہ کرتے, جس سے وہ غلط اثر لیتے. یہ فرمایا ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, وہ اعتراض کرتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کو غلط راستے پر ڈالتا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان آیاتوں سے لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے کسی بھی شکل میں. اللہ کی آیاتیں اس لیے آئی ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے, ان سے ہم رہنمائی لیں. لیکن جو فاسق لوگ ہیں ہمیشہ وہ گمراہ ہوتے. اب آتے ہیں فاسق پر. یہ فسق کیا ہے, اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ فسق اصل میں کہتے ہیں خول سے نکلنے کو. کھجور کا پھل ایک چھلکے میں پکتا ہے, جب وہ چھلکے سے نکلتا ہے تو عرب لوگ کہتے ہیں فسقت الرطبۃ عن قشرها, کہ کھجور کا پھل اپنے چھلکے سے نکل کر فاسق بن گیا, یعنی وہ خول سے نکل گیا. اب وہ جب خول سے نکلے گا کھجور کا پھل, پھر وہ پکے گا نہیں, پھر وہ خراب ہو جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سارے انسان ایک حد میں رہے, سارے انسان ایک حد میں رہے. وہ تو جو اس حد کو ابھی کراس کرے گا, اس حد سے نکلے گا, اس کو عربی میں فاسق کہتے ہیں. چاہے اس حد کا تعین شریعت نے کیا, شریعت نے اس حد کا تعین کیا ہے شریعت کے دائرے میں. اب جو شخص اللہ کی اطاعت سے نکلے گا, شریعت کے دائرے سے نکلے گا, دین کے دائرے سے نکلے گا, اس کو قرآن کی اصطلاح میں اب فاسق کہیں گے. اسی طرح ایک حد انسان, سارے انسان مل کر از خود بناتے, عہد و پیمان کرتے ہیں, ایک آئین بناتے ہیں, ایک آئین بناتے, ایک قانون بناتے, اور وہ سب اس پر اتحاد کرتے, اتفاق کرتے, حلف لیتے کہ ہم سب مل کر ان اجتماعی قوانین کو, ان سماجی بندھنوں کو نہیں توڑیں گے. ہم ان سماجی بندھنوں کے اندر رہ کر زندگی گزاریں گے. ہم آئین کے اور قانون کے اور شریعت کے دائرے سے نہیں نکلیں گے. اب جو شخص شریعت کے دائرے سے نکلے گا, جو شخص آئین اور قانون کے دائرے سے نکلے گا, جو سوشل کانٹریکٹس کو نہیں مانے گا, اس سے نکلے گا, یہ قرآن کی اصطلاح میں فاسق ہے, بھلے وہ مسلمان ہے. اگر ایک نمازی آدمی, ایک حاجی آدمی, ایک روزے دار آدمی, ایک کلمہ پڑھنے والے ان بندنوں سے نکلے گا جو انہوں نے اپنے آپ سے باندھا ہے از خود آئین کی شکل میں, قوانین کی شکل میں, اگر وہ کہتے کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا ہوں, جو میں نے خود اس پر حلف کیا, عہد لیا ہے,
میں ان عہد و پیمان کو نہیں مانوں گا، میں ان میثاقوں کو نہیں مانوں گا، تو قرآن کی اصطلاح میں وہ نمازی بھی فاسق، یاد رکھنا، وہ حاجی بھی فاسق، وہ غازی بھی فاسق، وہ عالم بھی فاسق، بڑے سے بڑا آدمی ہے، اگرچہ وہ مسلمانوں کا حاکم ہے، اگرچہ وہ مسلمانوں کا حاکم ہے، وہ انسانوں کا حاکم ہے، لیکن وہ اطاعت سے نکلتا ہے، وہ حدود سے وہ نکلتا ہے، بندنوں سے نکلتا ہے، عہد و پیمان سے نکلتا ہے، میثاق کو نہیں مانتا، قرآن کی اصطلاح میں وہ فاسق ہے۔ یاد کرو مسلمانوں اس بات کو کہ آج دنیا میں وہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو آئین اور قانون سے والا تر سمجھتے، جو آئین کو نہیں مانتے، جو قانون کو نہیں مانتے، جو شریعت کو نہیں مانتے، مان کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ قرآن کو مانتے، اللہ کی شریعت کو مانتے، اس عہد کو مانتے جو انہوں نے اللہ سے باندھا ہوا، اس آئین اور قانون کو مانتے ہیں، اس پر حلف لیتے ہیں، لیکن پھر شریعت کے حدود میں وہ نہیں رہتے، شریعت کے حدود سے وہ نکلتے ہیں، وہ آئین قانون کے حدود سے نکلتے ہیں، تو قرآن کی اصطلاح میں ان کو فاسق کہا گیا۔ اور آپ اس کے لیے ضرور سورہ عمران کی آیات 81 اور 82 پڑھنا کہ قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے، یہ ضرور آپ پڑھنا۔ اور اللہ نے کہا یہ عمل، ایسے لوگوں کا عمل جو شریعت کے دائرے سے نکلتے ہیں، جو آئین قانون سے دائرے سے نکلتے، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ چیز پھر فساد کا باعث بنتا، فساد کا باعث، اس سے پھر معاشرہ تباہ ہوتا، اس سے پھر معاشرہ خراب ہوتا، معاشرے کی ترقی رک جاتی، معاشرے کا ایک دوسرے پر بھروسہ ختم ہو جاتا، ایک دوسرے کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جب میں نکلتا ہوں ایک عالم اور میں اپنے ملک کے قوانین کو نہیں مانتا، توڑتا ہوں، میں اس کے آئین کے خلاف کرتا ہوں، ایک عالم مسلمان ہو کر میں شریعت کے دائرے میں نہیں رہتا، تو کتنا نیا نقصان پہنچا، تو آگے سرخ بتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں ادھر رکوں، لیکن میں کہتا ہوں میں ایک عالم ہوں، میں ایک بزرگ ہوں، میں ایک پیسے والا ہوں، میں ایک زوراور آدمی ہوں، میں ایک طاقتور آدمی ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، میں کس سرخ بتی پر رکوں؟ تو جب میں نہیں رکوں گا، میرا دیکھا دیکھی دوسرے بھی نہیں رکیں گے، یعنی عالم نہیں رکتا ہے تو میں کیوں روکوں، حاکم نہیں رکتا ہے میں کیوں روکوں، طاقتور نہیں رکتا ہے میں کیوں روکوں؟ تو جب ہر ایک نہیں رکے گا تو پھر اس ٹریفک کے نظام میں فساد پیدا ہوئے گا، اور یہ فساد پھر سب کو اپنی لپٹ میں لے گا۔ اسی طرح میں عالم جب اپنے ملک کے قانون اور آئین کو نہیں مانوں گا، اپنی شریعت کو نہیں مانوں گا، تو لوگ بولیں گے جب عالم نہیں مانتا میں کیوں مانوں؟ میں ایک زوراور آدمی اپنے ملک کے قانون آئین کو نہیں مانتا، تو ایک کمزور کیسا مانے گا؟ جب ہم سب خدا نخواستہ اپنے ملک کے قوانین کو، آئین کو نہیں مانیں گے، تو اس کا اثر کتنا خراب ہوئے گا۔ یہی آئین ہے، یہی شریعت ہے، یہی قانون ہے جو ایک سماجی بندھن میں ہم کو جوڑا ہوا ہے۔ آج میں نکلا، کل آپ نکلے، پرسوں تیسرا نکلا، تو معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ فساد خصوصاً زوروروں کے لیے، تو ایک آیات آپ کو پڑھوں، کیوں؟ جب زورور اگر قانون پر سے نہیں نکلے، طاقتور اگر قانون کا پاس نہیں رکھے، تو کمزور کبھی نہیں نکل سکتا۔ کمزور اس وقت آئین سے نکلتا ہے، قانون سے نکلتا ہے، شریعت سے نکلتا ہے، جب زورور لوگ جو ہے نا اس سے نکلتے۔ تو اللہ نے زوروروں کے لیے کیا فرمایا؟ ایک آیات پڑھوں گا، وہ آیات ہے سورہ بقرہ کی 204 اور 205، میں 205 پڑھوں گا آپ کے لیے۔ فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب یہ فاسق لوگ، جب ان کو طاقت ملتی ہے، جب یہ کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، جب یہ حاکم بنتے ہیں، جب یہ بڑے بڑے جبے پہنتے ہیں، جب ان کے پاس بڑا پیسہ آ جاتا ہے، جب ان کے ہاتھ میں قلم کی طاقت آ جاتی ہے، اور جب ان کے ہاتھ میں سماجی طاقت آ جاتی ہے، جب یہ بڑے لوگ بن جاتے ہیں، تو یہ آئین قانون شریعت سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں، آئین کو توڑتے ہیں، اگر توڑ نہیں سکتے تو اس کو مانتے نہیں ہیں، قانون پر عمل نہیں کرتے، شریعت پر عمل نہیں کرتے۔
جب بھی ان کو تولا ملتی ہے، جب بھی ان کی طاقت ملتی ہے، جب وہ کرسی پر، تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ اس لیے کرتے ہیں نا لیفسد فیہا، تاکہ زمین کے نظام کو خراب کرے۔ زمین کا نظام تو شریعت کے مطابق ٹھیک ہوتا ہے، جب ہم سب اللہ کی شریعت پر عمل کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور زمین کا نظام اس وقت ٹھیک ہوگا جب اپنے ملکی قوانین اور آئین پر عمل کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہمارے ملک میں، زمین میں فساد پیدا ہوگا۔ اور وہ اس لیے کرتے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، تاکہ وہ معیشت کو خراب کرے اور وہ معاشرت کو خراب کرے۔ وہ صرف اس لیے کرتا ہے اگر میں نے قانون پر عمل کیا تو معاشی حوالے سے میں دوسروں کے برابر آ جاؤں گا، چونکہ قانون مجھے ایک دائرے میں رکھتا ہے۔ مجھے ٹیکس دینا پڑتا ہے، مجھے محنت کرنی پڑتی ہے، مجھے حلال کھانا پڑتا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ حلال کھاؤ۔ ملک کے قوانین، ٹیکس دے دو، چوری مت کرو، جھوٹ مت بولو، کرپشن مت کرو، بدعنوانی مت کرو، رشوت خوری مت کرو۔ اگر میں نے ان قوانین کو مانا تو میں عام لوگوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ اب 2.5 لاکھ 3 لاکھ میری تنخواہ ہے تو میں تو عیاشیہ پر نہیں کر سکوں گا۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس قلم کی طاقت پر، اس ڈنڈے کی طاقت پر، اس جبے کی طاقت پر، اس سماجی طاقت پر وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا، پھر وہ کرپشن کرتا ہے سماج میں، پھر بدعنوانی کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، مافیا بن جاتا ہے، لوگوں کے مالوں کو لوٹتا ہے، حق تلفیاں کرتا ہے، محنت کشوں کے حقوق پر غصب کرتا ہے، ان کی محنتوں کا استحصال کرتا ہے، طرح کی وہ طریقے۔ تو اس لیے پھر حرث خراب ہو جاتا ہے، معیشت خراب ہو جاتا ہے۔ جس طرح آج عالم اسلام کی معیشت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ عالم اسلام میں جو بڑے لوگ ہیں کسی بھی شعبے میں، وہ اپنے آپ کو شریعت سے، آئین سے، قانون سے بالا تر سمجھتے۔ ترقی یافتہ دنیا اگر ترقی کر رہی ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو وہاں کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ اپنے قوانین کے دائرے میں رہتے ہیں، آئین کے دائرے میں رہتے ہیں، سماجی بندنوں کا بڑا پاس رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے اور ترقی یافتہ معاشرے میں۔ والنسل، اور اس طرح معاشرت خراب ہوتی، بد اعتمادی پیدا ہوتی، افراتفری، مایوسی، چوری، ڈاکے، قتل و غارت گری، جس طرح آج ہم دیکھ رہے عالم اسلام، ہے نا؟ تو یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ فاسق کون ہے؟ الذین ينقضون عہد اللہ۔ اب دیکھو یہ ساری جو تشریح کی یہ قرآن کی بات ہے، اپنے طریقے سے میں نے نہیں کیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات 26 ہم پڑھ رہے ہیں، 27۔ الذین، یہ فاسق لوگ، ینقضون، یہ وہ ہے جو توڑتے عہد اللہ، اللہ کا عہد، شریعت سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے۔ شریعت ان کو کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، اب یہ کہتا ہے اگر میں نے جھوٹ نہیں بولا تو بڑا نقصان مجھے ہوگا۔ شریعت کہتے ہیں حرام مت کھاؤ، کہتا ہے اگر میں نے حرام نہیں کیا تو مجھے نقصان ہوگا۔ شریعت کہتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کو دے دو، وہ کہتا ہے اگر میں نے بہنوں کو حق دیا، بیٹی کو حق دیا، کمزور کو میں نے حق دیا تو میں تو تباہ ہو جاؤں گا۔ شریعت کہتا ہے بدعنوانی مت کرو، حرام مت کھاؤ۔ اسی طرح قانون، اسی طرح آئین، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، اللہ کا نام لے کر وہ آئین پر حلف لیتا ہے۔ سارے لوگ اپنے ملک کے آئین پر حلف لیتے، یہ ایک سوشل بندھن ہوتی ہے، عوام، رعایا اور حکمران آپس میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر، کمزور، طاقتور، ہم سب مل کر اپنے ملک کے آئین اور قانون کا خیال رکھیں گے۔ ہم سارے مسلمان جہاں پر بھی ہے اب اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پاس رکھیں گے، لیکن وہ اللہ کے عہد کو بھی توڑتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو عہد کیا اس کو بھی توڑتا ہے۔ من بعد میثاق، اس کے باوجود کہ اس نے اس کو سخت باندھا ہوا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ قطع کرتے ہیں ما امر اللہ بہ، جس کا حکم دیا اللہ نے کہ مت کرو، مت توڑو شریعت کے احکامات کو۔ اپنے رب کے ساتھ کردہ عہد کو مت توڑو، اپنے آپس میں جو تم نے عہد کیا ہے، جو وعدے کیے، جو میثاق کیا، عہد و پیمان، مت توڑو اس کو۔ اللہ کہتا ہے یوصل، اس کا حکم اس کو جوڑو، سب مل کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے جڑ جاؤ۔ جو آئین ہے، جو قانون ہے، اس کو جوڑنے کا ذریعہ بناؤ، اور اپنے خاندانوں کو جوڑو۔ جس خاندان میں رہتے ہو اس خاندان کو مت توڑو، جس گھر میں رہتے اس گھر کو مت توڑو، جس گاؤں میں رہتے اس گاؤں کو مت توڑو، جس علاقے میں رہتے ہو اس علاقے میں
توڑ والا کام مت کرو، جوڑ والا کام کرو. جس صوبے میں رہتے ہو، جس ضلع میں رہتے ہو، جس تحصیل میں رہتے ہو، جس ملک میں رہتے ہو، جہاں پر بھی رہتے ہو، تم نے وہاں جوڑ والا کام کرنا ہے، توڑ والا کام نہیں کرنا ہے. لیکن وہ کیا کرتے، جوڑ کی بجائے وہ توڑ والا کام کرتے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین کے نظام کو خراب کرتے. اولئک هم الخاسرون، یہ خسران میں. خسران کا بنیادی معنی کیا ہے؟ صرف نقصان نہیں ہے، صحیح راستے سے گمراہ ہونا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے انسان صحیح راستے پر چلے، درست راستے پر چلے اور اپنی مقصد اور مراد کو پائے، اپنے گول کو پائے، منزل کو پائے، اور موت کے بعد ان کو جنت ملے، وہ کامیابی کی طرف آئے. لیکن وہ اس صحیح راستے کو چھوڑ کر خراب راستے پر جاتے. صحیح راستہ یہ ہے کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزاریں. صحیح راستہ یہ ہے کہ ہم آئین قانون کے دائرے میں رہ کر زندگی گزاریں. لیکن ہم اس کو توڑتے. صحیح دائرہ یہ ہے کہ ہم سارے انسان آپس میں جڑ جائے، ہم جوڑ والے بنے، ہم توڑ والے نہیں بنے. اولئک هم الخاسرون، اور خسران کا ایک معنی ہلاک ہونا. یہ اصل میں پھر ہلاک ہوتے ہیں، یہ تباہ ہوتے ہیں. آج جو تیسری دنیا میں تباہی ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہلاکت ہم دیکھ رہے ہیں، جو گمراہیاں ہم دیکھ رہے ہیں، خصوصاً عالم اسلام میں، یقین جانی اس کی وجہ نہیں کہ ہم لوگوں نے نمازیں چھوڑی، یا ہم کلمہ شریف نہیں پڑھتے، یا کلمہ شریف کا ہم پاس نہیں رکھتے، یا اس کو غلط پڑھتے، یا ہم نے روزوں میں کوتاہی کی، یا ہم نے ذکر و اذکار میں کوتاہی کی. نہیں، ہم نے اگر کوتاہی کی ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم نے عہد و پیمان کا خیال نہیں کیا، ہم نے میثاق کا خیال نہیں کیا، ہم نے ان سوشل بندھنوں کا خیال نہیں کیا، سوشل کانفرنس کا خیال نہیں کیا. وہ انگریز لوگوں نے، فرانسیسیوں نے اس پر کتنا کام کیا. آپ جان لاک کو پڑھیں، آپ روسو کو پڑھیں کہ اس کے کتنے فائدے وہ بتاتے. جان لاک نے تو حد کر دیا اس بارے کہ سوشل بندھن، اس کی حقیقت، اس کا فائدہ، اس کی حکمت کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر قرآن نے بیان کیا. کاش کہ اب اس کو پڑھتے. تو اب آتے ہیں سبق کے دوسرے حصے پر، آیات 27 پر، اور ہم پڑھیں گے اس میں موت اور حیات کی حقیقت کے بارے میں. آیات 28 کہ یہ پھر کیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم ناشکری کرتے ہو، کس طرح تم حق کو چھپاتے ہو، کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کا. وکنتم اموات، جبکہ تم ایک وقت اس زمین میں مردہ تھے، مردہ حالت میں تھے، زندہ حالت میں تم نہیں تھے، خاک کی حالت میں تھے، مٹی کی حالت میں تھے تم. وَحَيَاكُمْ، پھر اللہ نے اسی بے جان مردے سے تم کو بے جان زمین سے، بے جان مواد سے، بے جان میٹیریل سے تم کو زندہ کی. یہ کوئی معمولی کام. دیکھیں ہم نے تو سائنس میں جب ہم میٹرک میں شاید پڑھتے تھے، ہم تو یہ پڑھتے تھے کہ بے جان سے جان پیدا نہیں ہوتا، اور آج تک ایک معمہ ہے. اس کے باوجود 21ویں صدی میں حیاتیات نے بہت ترقی کی، سائنس نے بہت ترقی کی، لیکن ابھی تک یہ معاملہ وہ حل نہیں کر پایا کہ بے جان سے پہلی بار جان کیسا پیدا ہو، زندگی کس طرح زمین میں وجود میں آئے، وہ کون سے اسباب تھے، ان اسباب میں یہ تعامل کس طرح ہوا، کیا وہ حادثاتی طریقے سے ہوا. آج یہ ایک معاملہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اس کو معاملہ مت بناؤ. یہ اسی ذات نے بنایا جس نے زمین کو پیدا کیا، اس زندگی کو اسی ذات نے پیدا کیا جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. جس نے پوری کائنات کو پیدا کی وہ بھی تو ایک معاملہ ہے کہ یہ کائنات پہلی بار از خود کس طرح پیدا ہوئی، اس کے خالق نے پیدا کیا. دوسرا معاملہ اس میں زندگی کس طرح آئی زمین میں، یہ بھی ایک معاملہ ہے، لیکن اس کو بھی خالق نے پیدا کیا. اور اس انسان کو یہ بہترین دماغ اور یہ ذہانت، جس طرح پچھلے درس میں نے پڑھا، یہ ذہانت اس کو کس طرح دی، یہ کوگنیٹیو ریولیشن اس میں کس طرح آئی، یہ سب خالق نے لایا. تو اللہ نے فرمایا اس کا انکار مت کرو. آج بھی تم دیکھتے ہو کہ اسی زمین سے تم پیدا ہو اور اسی زمین میں تم مر رہے. یہ تمہاری زندگی، یہ موت، یہ اس بات پر گواہ کہ اس کے پیچھے خالق ہے. اس
اس کے پیچھے ایک مالک ہے، وہ ایک حکمت کے تحت ایسا کر رہا ہے، اس کو یوں ہی مت سمجھو۔ اللہ کے سوا اللہ نے فرمایا کوئی زندگی پیدا نہیں کر سکتے، سارے انسان مل جائے، یقین جانیے سارے انسان مل جائے نا، وہ زندگی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ زندگی کے راز کو ابھی تک وہ جان نہیں سکے، پیدا کرنا تو دور کی بات، ابھی تک وہ ڈی این اے میں جو وہ ایک راز ہے، جو ڈی این اے خود کیسی چیز ہے، ابھی تک اس کو پورا آپ جان نہیں سکے، اس پر ابھی تک ریسرچ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آیات 3 میں فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ آلِهَةٍ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، انہوں نے جو اللہ کے سوا دوسروں کو خدا بنایا کسی بھی شکل میں، وہ تخلیق نہیں کر سکتے، وہ زندگی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا، نہ وہ موت دے سکتے۔ یہ حیات، یہ موت، یہ صرف یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا، نہ وہ دوبارہ زندہ کر سکتے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہے تو ہم کیوں پھر اس چیز کا انکار کرے؟ کیف تکفرون باللہ، پھر اللہ کا کیوں انکار کرے جس نے ہمیں زندگی دی، زندگی کے سارے اسباب ہمیں دی، کیوں انکار کرے؟ اور ہم دیکھ رہے پھر ہم بوڑھے ہوتے ہیں، پھر ہم مر جاتے، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ ہمیں مار دے گا، ہم مر جائیں گے، پھر اثر نو اللہ ہمیں زندہ کرے گا جس طرح پہلے اللہ نے ہمیں زندہ کیا۔ اچھا، کیوں اللہ نے ہمیں زندگی دی؟ اس زندگی کے مقصد کو ہم جانے بس، اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ نے فرمایا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سورۃ الملک آیات 2 میں لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ صرف اس لیے کہ ہم سارے انسان مل کر بلائی کے کام کریں۔ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہر انسان کو وہ آزما رہا ہے کہ وہ اس زندگی میں جس حالت میں بھی ہے وہ اچھے کام کر رہے یا برے کام کر رہے، وہ مفید کام کر رہے ہیں یا نقصان دہ کام کر رہے، اس کا جو کام ہے اس کو اور باقی انسانوں کو فائدہ دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے۔ اگر وہ اس کا وہ کام وہ اس کو بھی اور معاشرے کو فائدہ دے رہا ہے تو وہ کامیاب انسان ہے، اور اگر اس کا کام اس کو بھی اور باقی انسانوں کو نقصان دے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غلط کام، اور وہ کام ابدی اچھا ہو، ایسا نہ ہو کہ آج کے لیے تو اچھا اور کل کے لیے اچھا نہ۔ جس طرح ایک امیر ٹکے ٹکے کا خیرات غریب کو دیکھتا، بظاہر تو ایک اچھا کام ہے، بظاہر تو اچھا کام ہے، کچھ غریبوں کو آج کچھ ملا، لیکن جو وہاں اس نے غفلت کیا ہوا ہے، جس نے معیشت کو ڈس بیلنس کیا ہوا ہے، جس نے اس غریب کو فقیری پر محتاج کیا، یہ غلط کام ہے، آسان کام نہیں ہے، یاد رکھنا۔ آسان کام یہ ہے کہ اس میں اس کا بھی بلا اور سب کا بلا، ایک دن کا بلا ہر دن کا بلا ہو، اس کو اللہ بھی اسے قبول کرے اور خلق خدا بھی اسے قبول کرے۔ اور فرمایا سورہ یونس کا آیات 4 میں لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیوں زندہ کرے گا؟ اس لیے کہ ہر ایک کو اس کے اچھے کا بدل دے دے، جس نے ایمان لایا، جس نے اچھے کام کیے، اس کے ایمان کا، اس کے اس بھروسے کا، اس اچھے نیک درست کاموں کا، اس کو انصاف کے ساتھ اجر ملے۔ اگر ایسا نہ ہو تو آج جو بڑے جابر لوگ ہیں، بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے خونخوار لوگ ہیں، بڑے حق تلف لوگ ہیں، جن کی وجہ سے آج دھرتی میں آگ لگی ہوئی ہے، اربوں لوگ بھوکے ہیں، اربوں لوگ جہالت کی موت مر رہے، اربوں لوگ، لاکھوں لوگ علاج کے لیے ترس رہے، تو یہ قاتل، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے، یہ چور، یہ ناروا لوگ، تو کیا ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے میرے بندوں پر، میری دنیا کو جو جنتی دنیا تھی اس کو تم نے جہنم بنایا؟ کیا اسے حساب نہیں لے گا؟ اور کیا جو اچھے لوگ ہیں ان کو اللہ ان کا اجر نہیں دے گا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زندگی اور موت میں بڑا فائدہ اگر اس کو ہم مانے۔ ثم الیہ ترجعون، اور یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے جس کو ہم نے الفاظ کی حد تک سمجھا۔ ہمارے ہاں تو جو آدمی مر جاتا ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بجلی چلی جاتی انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا؟ کوئی چھوٹا سا حادثہ ہو جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں، یہ ایک بھروسے کا نام ہے کہ میں اس زندگی میں اللہ پر بھروسہ کر کے جو ہے نا کام کروں گا، کہ میرا رب
میرا خالق، میرا مالک میرے ایک غلط کام کو جو نا، ایک غلط کام میں کروں گا اس کی سزا مجھے ملے گی، پھر میں نہیں کروں گا، اور میں ایک بھی اچھا کام کروں گا جو میرے رب کے مرضی کے مطابق ہوگا، میرا رب ضرور بالضرور گنا در گنا اس کا اجر مجھے دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں دے گا۔ اور یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے کہ میں اپنے رب کی خاطر جان، مال، وقت، ہر چیز کی قربانی دوں گا، کیونکہ میں نے اپنے رب کی طرف جانا، انا للہ، بے شک میں اللہ کے لیے ہوں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور میں رب کی طرف جا رہا ہوں۔ جب میں رب کی طرف جا رہا ہوں تو اپنی پوری زندگی کو اپنے رب کی مرضی کے پیچھے میں لگاؤں گا، جان کو بھی لگاؤں گا، مال کو بھی لگاؤں گا، وقت کو بھی لگاؤں گا، اولاد کو بھی لگاؤں گا۔ اور جب میرا رب کہے گا کہ حق کی خاطر اٹھو تو میں اٹھوں گا، حق کی خاطر مرو تو میں مروں گا، حق کی خاطر مال دے میں دوں گا، حق کی خاطر اولاد کو قربان کروں میں کروں گا۔ یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے، تو پھر اس طرح حق کا بول بالا ہوگا۔ بجلی چلے جانے سے ایسا نہیں ہوتا، میں اللہ کا ہوں، میرے بچے خدا کے ہیں، آل اولاد خدا کا ہے، دولت خدا کی ہے، سب کچھ خدا کا ہے، یہ سب اللہ کے نام پر قربان۔ جب بھی میرا رب مجھ سے مانگے، جب بھی میرا رب مجھے حکم کرے، اس لیے کہ میں ادھر ہی جا رہا ہوں، اور پھر میں ادھر حساب دے رہا ہوں، میں ادھر حساب دے رہا ہوں، تو اس لیے میں غلط کام نہیں کروں گا کہ میں ادھر پھر ناکام ہو جاؤں، میں ادھر امتحان میں فیل ہو جاؤں، ایسا کام میں نہیں کروں گا۔ اب آتے ہیں درس کے تیسرے حصے کی طرف، آیات 29 کو پڑھیں گے۔ اہم موضوع ہے، بہت اہم موضوع، قرآن کے سارے موضوعات اہم ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ صرف حکم نہیں دیتا ہے، یاد رکھنا، اللہ سے شریعت نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا۔ اللہ نے فرمایا اپنی شریعت سے پہلے، اپنے حکامات سے پہلے، جب تم کو میں نے زندگی دی تو تمہیں زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اپنی زندگی کو فروغ دینے کے لیے، اپنی زندگی کو ترقی دینے کے لیے، اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ایک زمین بھرپور نعمتوں سے بھی دی تم کو، زندگی کے سارے ذرائع، سارے وسائل اللہ نے تم کو دی۔ یہ زمین اے انسانوں خدا کا ہے، لیکن یہ تمہارے لیے ہے، یہ انعامات سے، رحمتوں سے بھری ہوئی زمین اے انسانوں یہ سب کا ہے۔ ما فی الارض جميعا هو الذی خلق لکم، اللہ وہی تو ہے، خلق لکم جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جميعا زمین کی تمام چیزیں، تو تمام چیزیں کس کی ہیں؟ سب کے لیے ہے، تو اللہ کا، لیکن کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ اب آتے اس طرف کہ مذہب کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ مذہب کہتا ہے کہ نہیں، مذہب کہتا ہے کہ زمین جو ہے، زمین یہ تقدیر پر ہے، یہ قسمت پر ہے، بس اللہ نے جس کے نام پر جتنا لکھا ہے وہ اسی کا ہے۔ اگر کوئی زمین میں بھوک سے مر رہا ہے تو اللہ اس کو مار رہا ہے، ہر ایک زمین میں کوئی قارون بنا ہے تو خدا نے اس کو قارون بنا ہوا، جس کے پاس کروڑوں روپے ہے یہ خدا نے اس کو دیے، جو ایک ایک پائی کا محتاج ہے رب نے اس کو محتاج کیا ہوا۔ یہ جو سارے وسائل پر زمین کے قابض ہے، اصل میں خدا نے یہ سارا کچھ ان کو دی ہے۔ وہ جو دہقان، وہ جو کسان، اس کے بچے، اس کی عورتیں در پدر خاک پسر تمام دن محنت کرتے، ان کے پیروں میں جوتے نہیں ہے، بدن پر کپڑا نہیں ہے، سر پر چھت نہیں ہے، اللہ نے اس کو جو ہے ایسا بنایا ہوا ہے۔ وہ جاگیردار جو لاکھوں زمینوں پر قبضہ ہے، لاکھوں ایکڑوں پر، جو دوسری کی محنتوں پر پلتا ہے، جس کے محلات ہیں، یہ زمین اللہ نے اس کو دی ہے۔ خود ہمارے ملک کے دو بڑے علماء نے، نام نہیں لیتا ہوں، جن کے کروڑوں فالوور اس ملک میں، کتنے کروڑوں فالوور ہیں، دونوں نے کہا کہ یہ جاگیرداری نظام بھی ہے نہیں خدائی نظام، یہ اسلامی نظام ہے۔ اللہ جس کو دے یہ اس کی مرضی ہے، جس کو نہ دے اس کی مرضی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ اور یہی سرمایہ داری نظام بھی کہتے یہی کہ سرمایہ دار بس جتنا استحصال کرے، کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہے۔ خدا کے بندے زمین پر کے وسائل پر آپ کیسا قبضہ کرتے؟ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں، تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں۔ اقبال تو یہ فرماتے کہ زمین نہ تیری ہے نہ تیرے آبا کی ہے،
یہ اللہ کی زمین ہے، یہ سب کے لیے ہے، ہر ایک اس زمین میں اپنی محنت کا کائے، بے شک اپنی محنت سے جو کچھ کماتے ہو کما لو جائز طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ رحمان کی آیت 10 میں، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ نے زمین سارے مخلوقات کے لیے پیدا کی، جو بھی جاندار ہے یہ سب اسی کے لیے، بلکہ ہم ایک حیوان کی روزی کو بھی قبضہ نہیں کر سکتے، یاد رکھیں یہ ہمیں حق نہیں ہے، جس طرح آج ہم نے زمین میں کیا اور اس کو ابھی بھی بھگت رہے، ہم نے جنگلیں کاٹے، ہم نے حیوانات کو نقصان پہنچے، ان کی زندگی کا جو نمو تھا، جو نشو و نما تھی، اس ذرائع پر ہم نے قبضہ کیا، ہم نے حیوانوں کو خوار کیا، ہم نے ماحول کو بگاڑ دیا، پھر ہم نے آدھی دنیا سے لوگوں کو زیادہ غریب بنایا، ان کو محتاج بنایا، اور ہمارے مذہب والوں نے، چاہے وہ عیسائی مذہب ہے، باقی مذاہب ہے، سب نے یہ طے کیا کہ نہیں جی یہ زمین سب انسانوں کے لیے نہیں ہے، اس کے وسائل سب کے لیے، جس کو خدا نے جتنا دیا ہے دیا، یہ قسمت پر ہے، یہ تقدیر پر ہے، اور اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ سب کے لیے، اور آگے فرمایا سواء للسائلین، جتنے ضرورت مند ہے سب کے لیے یکساں، دیکھو میں بھی ضرورت مند ہوں، آپ بھی ضرورت مند ہیں، میری بھی بچے آپ کے بھی بچے، مجھے بھی تعلیم چاہیے، آپ کے بچوں کو بھی چاہیے نا، آپ کو بھی ہیلتھ چاہیے، مجھے بھی چاہیے، آپ بھی چاہتے میں ترقی کروں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی سہولت چاہتے میں بھی چاہتا ہوں، تو پھر زمین میں اب محنت کر لیں، لیکن آپ نے قبضہ کیا، مجھے چھوڑتے نہیں، میں بھی سائل ہوں، میں بھی ضرورت مند ہوں، لیکن مذہب نے تم کو بولا نہیں آپ قبضہ کر لیں، جتنا کر سکتے کر لیں، اور سرمایہ داری نظام نے بھی آپ کو یہی بولا، اور جتنی ریاستیں وہ بھی آپ کو فیور کر، کیونکہ ساری ریاستوں پر میرے علم کے مطابق جو سوشلسٹ ریاستیں ادھر کا میں کہتا ہوں ادھر بھی سرمایہ داروں کا راج، ادھر بھی ریاستوں پر قبضہ سرمایہ داروں، اور وہ سرمایہ دار جو استحصال کرتے، ہر جگہ استعمار کا قبضہ ہے، وہ تو یہ کہیں گے کہ نہیں جی زمین کے وسائل ہر چیز ہمارے لیے ہے، اللہ کہتا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ سب کے لیے، لیس للانسان الا ما سعی، سورہ نجم آیت 39، کہ انسان اپنی محنت کا کھا سکتا، زمین اللہ کی ہے، زمین میں سارا کچھ اللہ کا ہے، ہر انسان اس میں آزادی کے ساتھ اپنی محنت کا صلہ لے لے، اچھا طریقہ یہی ہے، اور اس محنت سے بھی ان کو دے جو محنت نہیں کر سکتے، جو بیٹھے ہیں ان کو وہ اٹھائے، اللہ یہ کہتے انفاق کے ذریعے سے۔ اب آتے ہیں دوسرے سے کی طرف، ثم استوى الى السماء، اللہ نے زمین کو جس طرح پیدا کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، یہ نہیں کہ جس طرح مذہب والے کہتے کہ پہلے اللہ نے زمین کو پیدا کیا پھر آسمانوں کو پیدا کیا، وہ بائبل میں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں ان کو ملتی، جو بائبل کی پہلی کتاب ہے تورات کی، آپ اس کا پہلا چیپٹر پڑھیں، میں تو کہتا ہوں نا تورات ایک اصلی تورات ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، جو اللہ پاک نے اپنے رسولوں اور نبیوں پر الہام کی، ایک اصلی انجیل ہے جو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، ایک ان کے جو مذہب کے پیشوا تھے اپنی تفسیروں کو، ترجموں کو، روایات کو، تاریخ کو، خیالات کو، افکار کو، اجتہادات کو، سب کو تورات اور انجیل میں ملایا متن کے ساتھ، تو جو اصلی تورات اس کی بات میں نہیں کرتا ہوں، وہ تو اللہ کی کتاب، وہ تو حق ہے، وہ تو نور ہے، وہ تو ہدایت ہے، میں کہتا ہوں تورات میں وہ باتیں جو ان کے پیشواؤں نے ڈالا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، آپ پہلا چیپٹر پڑھ، پہلی کتاب کا پہلا باب اور اس کا ایک آیات سے لے کر پھر آخر تک، اور اسی سے پھر ہمارے مسلمانوں کے بھی علماء نے لیا کہ نہیں جی پہلے زمین ہوا، ایسا ہوا، ویسا اپنی طرف سے بولتے، قرآن سے نہیں بولتے، اپنے مشاہدات سے نہیں بولتے، اپنے تجربات سے نہیں بولتے، اپنے غور و فکر سے نہیں بولتے، خدا کے بندے قرآن سے بولو کہ واقعی پہلے زمین پیدا ہوا، زمین تو سورج کا ایک حصہ ہے، پہلے تو سورج تھا نا، اس کے بعد زمین ہے نا، اور سورج اپنے کہکشاں میں ہے، سورج خود اس کائنات میں اتنا عمر نہیں رکھتا جس قدر
کائنات کی عمر، کائنات 15 ارب سال پر محیط ہے ہمارے علم کے مطابق، اور سورج اپنے نظام کے ساتھ ہمارے علم کے مطابق شاید کچھ کمی بیشی ہو 5 ارب سال پر محیط ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے یا کچھ زیادہ کچھ کم۔ تو اب آتے ہیں پہلے اس بارے میں قرآن کیا کہتے، اس بارے میں ہمارے مشاہدات کیا کہتے۔ ایک چیز کی طرف آپ کو متوجہ کر لو، بار بار میں کہتا ہوں، مذہب کے جو علماء ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، جو عقیدے والے لوگ ہیں، وہ انسانوں کی مشاہدات کو، ان کے تجربوں کو، ان کے قیاسات کو، ان کے علم کو، ان کے علم کے طریقے کو اس جگہ میں نہیں مانتے جدھر ان کے عقیدے کے خلاف۔ اگر یہ سائنسدان مذہب کے علماء کو بار بار بتائے، اپنی آنکھوں سے ان کا نظارہ اس کو کرائے، وہ آرگومنٹس دے، لاجیکلی بات کرے، یاد رکھے مذہب کے علماء نہیں مانیں گے۔ جس طرح گلیلیو کی بات انہوں نے نہیں مانا۔ جب گلیلیو نے مذہب والوں کو کہا کہ زمین گھومتی ہے سورج کے ارد گرد، چکر کاٹتی ہے، اس زمانے کا جو چرچ تھا انہوں نے گلیلیو کو کہا کہ ہم آپ کی بات کو بالکل نہیں مانیں گے۔ آج تک وہ اسی پر کڑے۔ یہ اور بات ہے کہ پیچھے سے سائنس وہ دن بدن جو ہے نا وہ ترقی کر رہی، جس کے آگے ٹھہر نہیں سکتے، ورنہ یہ لوگ کبھی اس چیز کو نہیں مانتے۔ یہ کبھی اپنے عقیدوں سے، جو بائبل میں ان کے علماء نے اپنا عقیدہ ڈالا ہوا ہے، اپنے خیالات ڈالا ہوا ہے، اپنا علم ڈالا ہوا ہے، یہ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہمارے علماء نے، جو سابقہ دور کے علماء نے اپنے خیالات کو، تفکرات کو، انہوں نے جب دین کا نام دیا، مذہب کا نام دیا، اور ہم نے ان کو عقیدہ بنایا، ہم بھی پیچھے ہٹے والے نہیں ہیں۔ تو چلے ہم اٹھے یا نہیں اٹھے، اب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے جو ماہرین فلکیات ہیں، جو سائنسدان ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پھر آتے ہیں قرآن کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے کوئی 15 ارب سال پہلے، دیکھیں ایک چیز بتاؤں نا، سائنس روز بروز ترقی کی طرف جا رہی۔ آج کی بات میں کہتا ہوں، آج 21ویں صدی میں جو انسانی معلومات ہے اس کے مطابق آگے کچھ معلومات زیادہ ہوں گے، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ آج سے 15 ارب سال پہلے ایک بڑے دھماکے کے ذریعے یہ پوری کائنات وہ پھیلنا شروع کر دی۔ اس میں مادہ پیدا ہوا، اس میں توانائی پیدا ہوئی، اس میں وقت پیدا ہوا، اور اس میں وقت کے ساتھ خلا پیدا ہوئی۔ 4 چیزیں پیدا ہوئی۔ سپیس، کیا پیدا ہوا؟ سپیس، ٹائم، میٹر، انرجی، یہ 4 چیزیں پیدا ہوئی۔ پھر انہی چیزوں سے پھر ستارے بنے، کہکشائیں بنی، اور آج اربوں کہکشائیں، وہ بتاتے ہیں کہ کم سے کم 200 ارب یہ کہکشائیں ہیں، اور کہکشائیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری تمام کہکشاؤں میں ایک نظم، ایک ضبط ہے، اور ہر کہکشاں میں اربوں اربوں ستارے ہیں، ہر ستارے کا اپنا ایک نظام ہے۔ انہی میں سے ایک کہکشان وہ ہے جس میں سورج ہے، جس کے ارد گرد ہماری زمین گھومتی ہے، جس پر ہم موجود۔ اب اللہ کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ باقی قرآن بھی وہ کہتا ہے۔ دیکھیں میں نے کہا کہ سائنس جو ہے وہ اس پر ضرور ہم اعتبار کریں گے، لیکن سائنس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ علم کے پیچھے بھاگتے۔ جب بھی اس کو اپنی غلطی کا پتہ چلا، سائنس اس غلطی کو فوراً مان لیتی۔ عقیدے والے لوگ نہیں مانتے۔ سائنس بھی خوبی کو اپنی غلطی کو مانتا، اس کا اصلاح کرتا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا ہے میرا جو قول ہے میرے تجربوں سے ہٹ جا رہا ہے نا، غلط جا رہا ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتا۔ شریعت، قرآن سائنس کا پابند نہیں ہے، لیکن سائنس جو ہمیں بولتا ہے، جو ہم جانتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، ہم قرآن سے چیز کو اخذ کریں گے۔ اب قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، پہلے زمین پیدا نہیں ہوا، یہ جو سم آیا سم پھر، اس کا پھر مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جس طرح اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا۔ کیا مطلب ہے؟ پھر اور استوا کا مطلب ہے متوجہ ہونا، ایک چیز کی طرف توجہ دینا۔ جس طرح ایک انجینئر
وہ ایک پل بنانا چاہتا تو پہلے وہ توجہ کرتے کہ میں ایک پل بناؤں گا، اس کو ڈیزائن کرتا، اس کے لیے میٹیریل کہاں سے لائے گا، ڈیزائننگ کس طرح، وغیرہ سارا کچھ ہے نا۔ اسی طرح اللہ نے جب چاہا کہ میں کائنات کو پیدا کرتا ہوں تو اس نے ارادہ فرمایا، اس کی طرف متوجہ ہوا، اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے، اپنے علم سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، تو توجہ کی اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف۔ اسی لیے آپ ذرا دیکھیں نا، آپ ضرور پڑھیں 79 سورت نمبر اور 28 آیات نمبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رفع سمکا فسواہا، جس طرح ادھر ہے ثم استوى، پھر متوجہ الی السماء، کائنات کی طرف۔ سما سے کیا مراد لیں گے؟ کائنات، خلا۔ کیا مراد لیں گے؟ خلا، سپیس، سپیس کی طرف متوجہ ہوا، خلا کی طرف، آسمانوں کی طرف۔ فسواہن، پھر ان کو درست بنایا۔ یقین یعنی اس قدر درست، اگر کائنات میں ہم دیکھتے ہیں نا، یقین یعنی ایک بہترین نظم، ضبط، ایک اچھی ترتیب، بہترین تنظیم، موافقت، مطابقت۔ آپ دیکھیں صرف کائنات میں ریاضی کے مساواتوں کو آپ دیکھ کے آپ دنگ رہ جائیں گے، اس کے ضابطوں کو دیکھ کے، اور اس میں جو طبیعتی قوانین کا کار فرما، آپ دنگ رہ جاتے۔ علت اور معلول کا قانون جو اس میں کیمیائی تعاملات ہو رہا ہے ایک اندازے کے مطابق، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ جو حیاتیات میں ترقی ہو رہی ہے، جو اس کی نشوونما ہو رہی ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کائنات کو یوں ہی نہیں پیدا کیا، اس کو میں نے بہترین تنظیم کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، بہترین قوانین اس میں نے جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ، جس کی بدولت یہ کائنات جو ہے وہ تعمیر کی طرف جا رہی ہے، اگرچہ اس میں تخریب بھی ہے، اس پر کبھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو فرمایا رفع سمکا فسواہا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپری حصے کو اور اس کو ترتیب دی۔ پھر آگے فرمایا والارض بعد ذلک دحاہا، پھر زمین کو آسمانوں کے بعد پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا؟ والارض بعد ذلک دحاہا، یہ سورج سے الگ ہوا۔ سورج کس طرح پیدا ہوا بہت بڑا علم ہے، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ قرآن کا موضوع بھی سائنس نہیں ہے، قرآن کا موضوع سائنس نہیں ہے، انسان کا عقیدہ ہے، انسان کا اخلاق ہے، انسان کی بہتری ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، پہلے یہ کائنات آپس میں ملی ہوئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بندنوں کو کھول دیا، جس طرح ابھی ہم نے کہا کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس کی بندنیں کھل گئی، اس میں خلا پیدا ہوا، اس میں مادہ پیدا ہوا، اس میں وقت پیدا ہوئی، اس میں توانائی پیدا ہوئی، علت اور معلول کا قانون پیدا ہو گیا۔ پھر اس میں ایٹم پیدا ہوئے، ایٹموں کے ملاپ سے مالیکول وغیرہ وغیرہ، سارا کچھ ایک بہت بڑا علم ہے، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ اب آتے ہیں ایک اور طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے درست کر کے بنائے ان کو 7 آسمان۔ یہ 7 آسمان کیا ہے؟ واقعی میں 7 آسمان، جس طرح مذہب کے علماء بتاتے، جس طرح مذہب کے علماء وہ یونان کے علماء سے لیا انہوں نے۔ بے شک قرآن 7 آسمان بتاتا، 7 زمینوں کی بات، لیکن یہ 7 خود کیا ہے؟ قرآن تو 70 عدد کا بھی بتاتا۔ اگر آپ قرآن میں غور کر لیں، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو فگر دے دے 1 2 3، ہاں فگر ضرور دے گا جدھر آپ اس کو جانتے، آپ کے ساتھ اس کا تعلق، جس طرح وراثت کے مسئلوں میں اور اس طرح کے مسئلوں میں۔ لیکن جو مجرد چیزیں ہوتی، ایبسلوٹ بات چیزیں ہوتی ہیں، اعلیٰ کا، ان میں اللہ تعالیٰ یہ جو اعداد آتے ان کو ہم اردو میں کہتے ہیں اعداد تامہ، پرفیکٹ نمبر، یعنی متعدد، بہت سارے، بے شمار، کئی ایک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کہیں جو ہے نا آسمانے، اب یہ آسمانے کیا، میں نے کہا خلا ہے، یعنی خلا کے بہت سارے حصے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اس کائنات میں 2 ارب کہکشائیں، 2 ارب کہکشائیں، جس طرح اپنے کہکشاں کے بارے میں کہتے ہیں اس میں اربوں ستارے، اربوں ستارے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو گنتی کے معنی میں لے لیں،
آپ اس کو عدد تامہ کے معنی میں بھی لے سکتے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جی ہم سائنس کو نہیں مانتے, سائنس یہ بے بھروسہ چیز ہے, آج ایک بات کہتی ہے کل دوسری بات کہتی ہے. یہی امام غزالی رحم اللہ نے بھی کہا, اور آج کے بھی بڑے بڑے جید عالم کہتے کہ نہیں جی سائنس پر بھروسہ نہیں. خدا کے بندے سائنس پر کیوں بھروسہ نہیں ہے؟ سائنس کا بہتر طریقہ اس کا صحیح ہے, وہ تو عقل پر چلتا ہے. وہ خود سائنس کہتی ہے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں, میرا موضوع علم ہے. تو جو قرآن کہتا ہے اس کو آپ لے لیں. آگے کہ ابھی سب سوا سے قرآن کیا کہتا ہے, بس 5 منٹ میں ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور کی آیات 15 میں, الم تر کیف خلق سبع السماوات طباقا, دیکھو غور کرو کس طرح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانیں بنائے طبق در سے. یعنی اس کا مطلب ہے تم غور کر سکتے ہو. اگر 7 آسمان اسی طرح مذہب کے علماء کہتے ایک چھت اس کے دروازہ, دوسرا چھت پھر دروازہ, تیسرا چھت پھر دروازہ, تو اس میں آپ غور کر سکتے؟ آپ دروازوں سے جا سکتے نہیں جا سکتے ہو نا. تو ادھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے, کیا فرماتا ہے, الم ترا, کیا تو نے غور نہیں کیا, کیف خلق, کس طرح پیدا کیا, 7 سماوات طباقا, موافق, ایک دوسرے کے موافق, طبق در طبق 7 آسمان. اس کا مطلب ہے تم غور کر سکتے ہو اس میں, ہے نا. 7 آسمانوں کو آپ جان سکتے. تو 7 آسمان جب جانتے تو وہ تو دوربینوں کے ذریعے سے آپ جانتے اس کو. دوربینیں کس کے پاس, بڑی بڑی دوربینیں آپ کو کیا معلومات دے رہے ہیں, ناسا سے کون سی معلومات آ رہے ہیں, ہبل آپ کو کیا بتا رہا ہے, باقی بڑے بڑے دوربینیں آپ کو کیا بتا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور کرو اس میں. اور فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ, اللہ نے چاند کو ان 7 آسمانوں میں پیدا کیا. چاند کہاں ہے, وہ تو زمین کے کوئی 3 لاکھ یا کلومیٹر یا کچھ زیادہ اوپر ہے نا. اللہ کہتے ہیں وہ اسی میں ہے. 7 آسمانوں میں چاند ہے. تو 7 آسمان سے مراد کیا, خلا, خلا میں ہے, کہکشاں میں ہے. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا, اور سورج بھی اسی میں ہے, روشن چراغ. سورج کہاں ہے, اسی خلا میں ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ 7 آسمان, 7 آسمان تو یہی ہے, یہی خلا ہے, اس کی وسعت ہے, وسیع کائنات, بہت وسیع کائنات, اتنی وسیع آپ سوچ نہیں سکتے. سبحان اللہ, اللہ کس قدر بڑا ہے, کس قدر عظیم ہے, اتنی بڑی کائنات اللہ نے پیدا کی. اور فرمایا تجری مستقر اللہ, سورہ یاسین کی آیت 38 میں, کہ سورج پھر اپنے مستقر میں رواں دوا ہے انہی 7 آسمانوں میں. تو سب کو معلوم ہے کہکشاں میں وہ رواں دوا, ابھی تو کہکشاں میں اس کا حصہ بھی بتاتے ہمیں. آج آپ گوگل کو سرچ کر لیں, اور اسی سورہ یاسین کی آیات 39 میں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ, اور اسی میں چاند جو ہے نا اپنی منزلیں بدلتا رہتا, ایسا بدلتا ہے 7 آسمانوں میں نا. اور فرمایا 85 سورت آیات 1 میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, اور یہ جو آسمان ہے یہ بروج والا ہے. بروج کیا ہے, بڑے بڑے قلعے, بہت بڑے بڑے ستارے. اگر آپ بروج سے مراد کہکشائیں لے, کتنی اچھی بات کہ یہ کہکشاؤں والی ہے, اور کہکشاں میں بڑے بڑے ستارے ہیں. یہ آسمان, یہی 7 آسمان. اور فرمایا 78ویں سورت آیات 12 میں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر سبعًا شدادا. ادھر کہا سبعًا سماوات, اور ادھر شداد بولا مضبوط. آپ دیکھیں کتنا مضبوط نظام ہے جو اس میں ٹوٹ نہیں. وہ جو 4 کائناتی قوتیں ہیں جن کو ابھی وہ 3 کہتے ہیں, کشش ثقل کا قانون, کیسا اس نے مضبوطی سے بند, مقناطیسی قوت اور نیوکلر جو طاقتیں ہیں, خفیف اور ثقیف, طاقتور اور کمزور, ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے پوری کائنات کو باندھا ہوئے. خدا کے بندے 2 ارب کہکشاؤں کو اللہ نے باندھا ہو مضبوطی کے ساتھ. کہکشاں میں جو اربوں ستارے ان کو ہمارے رب نے باندھا ہو. مجال ہے کہ زمین کی طرف کوئی چیز آئے بڑا اور زمین کو ڈسٹرب کرے, یا سورج زمین کو اپنی طرف کھینچ لے, یا زمین چاند کو اپنی طرف کھینچ لے, یا زمین اپنے مدار سے ہٹ جائے, یا کوئی اور سیارہ اپنے مدار کو چھوڑ کر زمین کے مدار میں ہے نا. کبھی آپ نے ایسا دیکھا؟ تو یہ سب ہمارا رب ہے جس نے اتنی خوبصورت کائنات اتنی خوبصورتی کے ساتھ بنا, جس میں نظم ہے, ضبط ہے, تنظیم ہے, ترتیب ہے, موافقت ہے, مطابقت ہے. ان چیزوں کو ہم دیکھ, کیوں سائنس کا انکار کریں, کیوں کائنات میں غور نہیں کریں. اللہ کہتے ہیں اس کائنات میں غور کرو. تبارک الذی سورۃ الملک میں, کیا تم کو کوئی فطور اس میں نظر آتا ہے, کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بہترین کائنات, خدا کے بندوں مسلمانوں, قرآن آپ کو کیا کہتے ہیں,
قرآن کی طرف آؤ، اپنی دنیا کو روشن کرو، علم کی طرف آ جاؤ. وہ تمہارے عقیدے جو غیر قرآنی عقیدے ہیں، اللہ کے کسی رسول و عقیدہ تمہیں نہیں دیے، ہمارے پیشرو علماء نے ہمیں وہ اپنے علم کے مطابق دیے. اب وہ عقیدے وہ ابھی فرسودہ ہو چکے ہیں. ایک نیا دور ہے، نیا نظام ہے، اب 21ویں صدی میں رہ رہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اپنی ریالٹیز ہیں. اللہ نے ہمیں عقل سلیم دیا، اللہ تعالیٰ نے آواز کامل دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن ایسی روشن کتاب عطا فرمائی. آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عظیم پیغمبر جس نے ہمیں روشنی کے راستے پر ڈالا، ہمیں علم کے راستے پر ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے نا لاجک کو ماننے والا تھا، ایسا نہیں تھا. تو یہ ہے آج کا سبق. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دی. وما علینا الا البلاغ.